ایک وقت کی بات ہے، ایک ہری بھری اور خوبصورت بادشاہت تھی جو بلندوں والا پہاڑوں اور چمکتے ہوئے دریاؤں کے درمیان واقع تھی۔ اس بادشاہت میں ایک مہربان شہزادی رہتی تھی جس کا نام اینجل تھا۔ اینجل کو جانوروں سے بہت محبت تھی اور وہ اپنی سخاوت کی وجہ سے پورے علاقے میں جانی جاتی تھی۔ ہر صبح وہ شاہی باغوں میں چہل قدمی کرتی اور پرندوں، خرگوشوں اور ہرنوں کو اپنے بہترین دوستوں کی طرح سلام کرتی۔ ایک دن جب وہ جنگل کے ایک ایسے حصے میں سیر کر رہی تھی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، وہ ایک چھپی ہوئی جگہ پر جا پہنچی جو نہایت خوبصورت پھولوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ پھول نرم جادوئی روشنی میں چمک رہے تھے اور ان کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ اس کا منظر دیکھ رہی تھی، اس نے جھاڑیوں سے ہلکی سی آواز سنی۔ کون ہے وہاں؟ اس نے نرمی سے پکارا۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب ایک چھوٹا سا خرگوش جھاڑیوں کے پیچھے سے باہر نکل کر آیا، لیکن یہ کوئی عام خرگوش نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں چمکدار نیلی تھیں۔ جب اس نے بات کی تو اس کی آواز صاف اور دلکش تھی۔ سلام شہزادی اینجل، خرگوش نے کہا اور احتراماً جھک گیا۔ میں تھیسٹل ہوں، اس جادوئی جگہ کا محافظ۔ اینجل حیران رہ گئی۔ تم بول سکتے ہو؟ تھیسٹل نے سر ہلایا۔ ہاں، میں بول سکتا ہوں۔ اس جگہ کے تمام جانوروں کو قدیم جادو کی وجہ سے بولنے کی صلاحیت دی گئی ہے۔ ہم صدیوں سے اس جنگل کی حفاظت کر رہے ہیں تاکہ اس کی خوبصورتی برقرار رہے۔ اینجل بے حد خوش ہوئی۔ اس نے ہمیشہ سے ہی یہ خواہش کی تھی کہ وہ جانوروں کے خیالات اور احساسات سمجھ سکے جنہیں وہ اتنا زیادہ پیار کرتی تھی۔ اس نے دن بھر تھیسٹل اور دوسرے جانوروں کے ساتھ گفتگو کی۔ ایک عقل مند بوڑھا الو جس کا نام سیج تھا، ایک شرارتی لومڑی جس کا نام ولو تھا اور ایک نرم دل ہرن جس کا نام لونا تھا۔ جیسے ہی سورج غروب ہونے لگا، تھیسٹل سنجیدہ ہو گیا۔ شہزادی اینجل، ہمیں آپ کی مدد کی بہت ضرورت ہے۔ جنگل پر ایک تاریک سایہ پڑ گیا ہے اور وہ جادو جو اس جگہ کی حفاظت کرتا ہے کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ ایک ظالم جادوگر جس کا نام مالکار ہے جنگل کے جادو پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اینجل کے دل میں عزم کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں جنگل اور اس کے باسیوں کی حفاظت کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ الو سیج اپنے بیٹھنے کی جگہ سے نیچے اڑتا ہوا آیا اور ایلارا کو ایک چھوٹا سا چمکتا ہوا کرسٹل دیا۔ یہ جنگل کا دل ہے، اس نے وضاحت کی۔ اس میں بادشاہت کا خالص ترین جادو ہے۔ آپ کو اسے جنگل کے وسط میں موجود قدیم روشنی کے درخت تک لے جانا ہوگا۔ وہاں آپ کو جادو کا توازن بحال کر کے مالکار کو شکست دینی ہوگی۔ کرسٹل ہاتھ میں لیے ایلارا اپنے سفر پر روانہ ہو گئی۔ اس کے ساتھ تھیسٹل، ولو اور لونا بھی شامل تھے۔ انہوں نے گہرے جنگلوں کو پار کیا، تیز بہتی ندیوں کو عبور کیا اور اونچے پہاڑوں پر چڑھے اور ہر قدم پر مالکار کی تاریکی کو بڑھتا ہوا محسوس کیا۔ آخر کار وہ روشنی کے درخت تک پہنچ گئے۔ اس کا وسیع تنا ہلکی سی سنہری روشنی میں چمک رہا تھا، لیکن مالکار ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بغاوت کے جذبات بھرے ہوئے تھے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے روک سکتی ہو چھوٹی شہزادی؟ اس نے حقارت سے کہا۔ اینجل نے اپنے قدم جمانے کے بعد کہا، مجھے تم سے کوئی خوف نہیں ہے مالکار۔ اس جنگل کا جادو تمہارے لیے نہیں ہے۔ جب مالکار نے اپنی چھڑی اٹھائی، ایلارا نے جنگل کا دل اٹھا لیا۔ کرسٹل نے مزید چمکنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ روشنی اتنی تیز ہو گئی کہ اسے دیکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ یہ روشنی پھیل کر درخت، جنگل اور یہاں تک کہ مالکار کو بھی اپنے گھیرے میں لے لیا۔ ایک آخری اور مایوس چینخ کے ساتھ مالکار روشنی میں ڈوب گیا اور پھر وہ غائب ہو گیا۔ تاریکی چھٹ گئی اور جنگل ایک بار پھر روشنی سے بھر گیا۔ جانور خوشی سے چینخ اٹھے، ان کی آواز میں خوشی کی جھلک تھی۔ شکریہ شہزادی اینجل، تھیسٹل نے کہا۔ اس کی آنکھیں شکر گزاری سے چمک رہی تھی۔ آپ نے ہمارا گھر بچا لیا۔ اینجل مسکرائی، اس کا دل خوشی سے بھر گیا۔ یہ جنگل کا جادو اور اس کے باسیوں کی محبت تھی جس نے یہ ممکن بنایا ہے۔ میرے لیے یہ عزت کی بات ہے کہ میں اس کا حصہ بنی ہوں۔ اس دن کے بعد شہزادی اینجل جادوئی جنگل کی محافظ بن گئی اور وہ اپنے نئے دوستوں سے اکثر ملتی رہی اور یقینی بناتی رہی کہ جنگل کا جادو کبھی کمزور نہ ہو۔ باتیں کرنے والے جانور بھی اس کے وفادار ساتھی بن گئے اور آنے والے برسوں میں انہوں نے اس کے ساتھ اور بھی کئی مہمات میں حصہ لیا۔ یوں بادشاہت پھلنے پھولنے لگی اور شہزادی ایلارا اور جانوروں کے درمیان رشتہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہوتا گیا، جو کہ مہربانی، ہمت اور دوستی کی طاقت کی علامت تھی۔ یہیں پر ہماری کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور مزید ایسی انٹرسٹنگ کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔